جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اس کی ذات کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے۔ آج مختلف ٹرپ ہم لگاتے رہتے ہیں دبئی میں، دبئی سے سعودیہ، تو آج اللہ پاک نے ہمیں عمرے کی اور مدینہ منورہ میں حاضری کی توفیق دی۔ ہماری مختلف ویڈیو میں ہم ہمیشہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیجتے رہتے تھے۔ آج انہی کا کرم ہوا، انہی کی بدولت نظر کرم سے آج ہم روزے رسول پہ حاضری دیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ناظرین کو، ویورز کو اپنی سکرین پہ بہت ہی کلوز طریقے سے روزے رسول کی زیارت کروائیں، اور خاص طور پہ اس مقام کی زیارت کروائیں جو روزے رسول کی جالی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے گاڑی پارکنگ کی، کیونکہ بڑی گاڑی جب بھی آپ لے کے جاتے ہیں تو آپ شہر کے اندر نہیں جا سکتے، باہر ہی دور دراز آپ کھڑی کرتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی پکڑنے کے بعد باقاعدہ ہم مدینہ منورہ روزے رسول کی طرف چل پڑے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے ہم پہنچے اور وضو کی تیاری کے لیے یہاں پہنچے۔ یہ انڈر گراؤنڈ بنایا گیا ہے باتھ روم، تو اس پہ وہ لفٹ لگی ہوئی ہے، اسٹیئرس بھی ہیں چل رہی ہیں، تو آپ یہاں سے نیچے باتھ روم آتے ہیں۔ باقاعدہ باتھ روم یوز کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد آپ اوپر مسجد نبوی کے احاطے میں آ جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ چھتریاں بنائی گئی ہیں۔ چھتریوں کی یہ خوبی ہے کہ یہ آٹومیٹک کھل جاتی ہیں اور بند کر دی جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا احاطہ ہے روضہ رسول میں، مسجد نبوی میں، اور کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ آ سکتے ہیں اور نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگوں کا کتنا ہجوم ہے۔ لوگ جوک در جوک روزے رسول پہ آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دنیا بنائی گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محفوظ ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آپ سے پہلے آئے، انہوں نے اس چیز کا اظہار اور خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے یا آپ کے دور میں موجود ہوتے۔ اس سے پہلے بھی مختلف پیغمبر آئے اور آپ پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے۔ خاندان بنو ہاشم جناب حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شادی مبارک جناب حضرت ختیجہ سے ہوئی، اور انہی میں سے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی جناب مولا علی شیر خدا حضرت علی سے ہوئی، اور انہی میں سے جناب حضرت حسن، جناب حضرت حسین جنتوں کے سردار پیدا ہوئے۔ نواسے رسول نے جناب حضرت امام حسین نے کربلا میں 72 تن شہید کروائے اور کلمہ ایک دفعہ پھر سر بلند رکھا۔ بہت ہی غور سے دیکھیے گا، روح منظر یہ نظارہ ہے۔
یقین کریں کہ یہ دل کی کیفیات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی سی خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ بیان سے قاصر ہے جو آپ کے اندر اطمینان اور خوشی کا سبب بنتی ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اس روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائی۔ لوگ لاکھوں کروڑوں دے کے بھی یہاں تک پہنچ نہیں پاتے، اپنی خواہشات اپنے ساتھ ہی لے کر دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ہماری ان آنکھوں کو روضہ رسول سبز گنبد دیکھنے کی زیارت ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے گنبد خضرا، سبز گنبد والے، کالی کملی والے کے دربار موجود ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی روحانی منظر، دل کو چھو لینے والا اور دل کو اطمینان دینے والا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آ کے آپ سب غموں کو بھول جاتے ہیں اور ایک عجیب سی مہ میں مست ہو جاتے ہیں۔ کیا شان ہے کملی والے کی، قلم لکھتے لکھتے تھک جائیں لیکن جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان نہ کر سکیں۔ یہ اندرونی مناظر ہیں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے۔ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی چلیے، یہ مسجد نبوی ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت خوشبو اس جگہ سے آتی ہے۔ یقین کریے کہ الفاظ ہمارے پاس بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ، مذہب تو سب اسلام کا ہی ہے، لیکن مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کیا بھائی چارے کا ایک خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے کہ نہ یہاں کوئی گورا نہ کالا، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، فلپائنی، انڈونیشیا، سب ممالک کے لوگ اسی شدت کے ساتھ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں جناب روضہ رسول کی جالی بھی آپ کو دیدار کر سکیں گے۔ بہت قریب جانے کی ممانعت ہے، جالی کو ہاتھ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہاں کے قوانین کو لازم آپ نے فالو کرنا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ رش نہ بنے اور بھگدڑ وغیرہ نہ ہو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ ساتھ ساتھ آپ کو چلنے کا اشارہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر سب دنیائی مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ یہاں دعا مانگیں، گڑ گڑائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ہماری دعا ان لوگوں کے لیے ہے روضہ رسول کے صدقے، جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان سب لوگوں کی مشکلیں دور فرمائے، اور جو لوگ لائسنس لے رہے ہیں اللہ پاک انہیں لائسنس دلوائے۔ اور اکثر لوگ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں روحانی طور پر، تو ہماری کوشش ہے کہ اگر کسی کو روحانی طور پر بھی مسائل ہیں تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ مسائل بھی دور ہوں گے۔ یہ کلام ہی ہے، کلام الہی، اور مختلف پیاروں کے واسطے دے کے آپ دعا مانگا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، ہمارے کیمرے نے جو کچھ ریکارڈ کیا، یہ دبئی ڈرائیور 512 کو اعزاز حاصل ہے
کہ اللہ پاک نے اس مسکین اس فقیر کو اپنے گھر کی زیارت اور روضے رسول کی زیارت نصیب فرمائی۔ لاکھوں بار بھی شکر ادا کریں تو کم ہے۔ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ آپ یہاں مقدس جگہ پہ بھی حاضری دے لیتے ہیں۔ بارڈر پر بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اب ہم روضہ رسول سے باہر آ رہے ہیں، ہمیں دیں اجازت۔ اس سے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔